پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہا ہے وہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ڈرامائی تبدیلی کوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں اور یہ کنٹرولڈ ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیزائن مارشل لا 18 سے پہلے کا لگا ہوا ہے، اور یہ مارشل لا کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایڈیٹوریل بورڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس مارشل لا کے لگانے کے بعد، ڈیزائن مارشل لا کو لگانے کے بعد انہوں نے کلیدی عہدوں پہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو لگانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ کنسٹرکشن اتھارٹی میں بھی جرنیل آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان کا مقصد کوئی منفی نہیں تھا، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں کرپشن، نیپوٹزم اور اقربا پروری کے علاوہ لوٹ کھسوٹ اور ملک دشمنی میں ملوث رہتی ہیں، اور ان کے جو عسکری ونگ ہیں اور ان کے جو کرپشن کی جو ڈنجن ہیں وہ اتنے فیٹل ہیں کہ سیاسی انتشار اور جو پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے یا احترام ہے یا عدالتوں کا احترام یا اداروں کا احترام وہ کرنا ہی نہیں جانتے۔ وہ اپنے کرپشن کے کیسز کی وجہ سے وہ کوئی بھی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، وہ کسی بھی غیر ملکی قوت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں ایسا ہوا، اسی طرح نواز شریف پہ الزام لگایا گیا کہ وہ بابی دنجال سے ملتا رہا ہے اور اس کے اپنے کارخانوں میں انڈین کام کرتے رہے۔ تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کے اندر استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ ادارے اور افواج نے ایک عرصے سے 7-8 سال سے یہ استحکام رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ باجوہ کو کتنا بھی آپ مورد الزام لگائیں، جنرل فیض کو جتنا مرضی آپ گالیاں دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن پاکستان کے اندر کامیاب تھی، اور ایک عرصے سے کوئی بلوہ یا کوئی بڑا حملہ یا کوئی بام بلاسٹ یا اس طرح کی شرپسندی پاکستان کے کسی بھی حصے میں نہیں ہے۔ پاکستان کا نظام جو ہے بے شک ایک تنگی میں چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، قسطیں لوٹی جا رہی ہوں، اور ہمارے پل اور ہمارے دریا یا کارخانے جو ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، وہ بارڈر پہ ہیں۔ ہماری فوجیں 18 پہ گئی تھی بارڈر پہ، کشمیر فرنٹ پہ، اور دیگر ادھر لاہور کے اور سیالکوٹ کے فرنٹ پہ، وہ واپس نہیں آئیں۔ آپ کو یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ جب فوج بارڈر پہ چلی جاتی ہے تو اس وقت تک نہیں آتی جب تک معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ابھی حالیہ جو وزیر دفاع انڈیا کا جو وزیر دفاع کا بیان، اس نے کہا کہ وہ ہم LOC پار کر کے پاکستان کے اندر آئیں گے، جس کا بڑا کمزور سا رسپانس پاکستان نے دیا ہے۔ اور دوسرا ایک میزائل جو انڈیا نے داغا تھا وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے، اس کا بھی رسپانس نہیں دیا گیا، جس سے ہماری ڈیٹرنس پالیسی کو، پیشنس کو، کیپیبلٹی کو چیک کیا گیا، اور ابھی تک ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ پہلو ہے کہ یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں، یہ الیکشن کے معاملات جو ہیں یہ بہت تیزی سے یہ ایک ڈرامہ نظر آتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک نواز شریف ملک کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک نہ تو آپ الیکشن کا سوچیں، اور نہ ہی آپ کوئی پولیٹیکل استحکام کی بات کریں۔ افواج پاکستان اور اداروں کو اس قدر ان کی بے توقیری کی گئی اور ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، تو اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ ایک باقی جو لٹی پٹی جماعتیں ہیں ان کو بلیک میل کر کے، ان کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنائی جائے اور ایک PDM بنائی جائے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جو سرکش ہے، جو ہٹ دھرم ہے، اور وہ ملک کا، اداروں کا، عدالتوں کا احترام نہیں کرتی، اور وہ بندہ جو ہے وہ جادو ٹونے پہ اور اسی طرح
ڈرامائی ڈراموں پہ یقین رکھتا ہے اور اس نے 4 سال میں ملک کا نظام تہس بہس کر دیا اور افواج کی بے توقری کی، تو ان کو نواز شریف کو جو ایک موز اور گھوڑا تھا اس پہ لگام ڈالنے میں وہ کامیاب ہوئے اس کے بھائی کے ذریعے۔ نواز شریف جو باہر سے جرنیلوں کے نام لے لے کے دوڑتا تھا لنڈن سے اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا تھا، اس کو کنٹرول کرنے میں وہ کامیاب رہے اور اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ملک کے اندر آئے گا اور اس کا سیاست میں ایک حصہ ہوگا۔ عدالتوں کے ذریعے اس کو بھیجا گیا تھا ملک سے باہر، عدالتوں کے ذریعے ہی اس کو لایا جائے گا۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کے جانے کا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اس وقت تک یہ الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک نیا چیف جسٹس جو جسٹس عیسیٰ وہ اپنا چارج نہیں سنبھالتے۔ انہوں نے ایک تقریب کے دوران پہلے ہی نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور انہوں نے بلبلا کہا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک حکامہ پہ اور تنخواہ بھی نہیں لی اور اس کو ہمارے چیف جسٹس نے پریویس ایسی ججمنٹ دے دی اور اس کو سیاست سے باہر نکال دیا۔ تو یہ ایک اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جہانگیر ترین کو لایا جائے گا، پی ٹی آئی کو پیسز میں تبدیل کر دیا جائے گا اور مائنس عمران خان وہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ ان کی انٹری ہوگی۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ نے یہ حساب ڈار کو لگائیں گے یا ایسے شخص کو لگائیں گے جو کوئی بھی افراتفری ڈال کے یا معاشی بدحالی ڈال کے وہ کوئی سیلاب کا یا کوئی بھی بہانہ کر کے یا ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہانہ کر کے وہ کچھ عرصہ کے لیے یہ انتخابات کو ڈیلے کریں گے۔ اور جب تک وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف ملک کے اندر نہیں آتے، کیونکہ عمران خان کا توڑ ان کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے جس کی پاپولیرٹی اور جس کا ووٹ بینک ختم نہیں کیا جا سکا۔ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی آج بھی طاقت کا منبع، آج بھی ملک کے اندر جو سیاسی استحکام کی ضمانت جو ہے یا معاشی استحکام کی ضمانت وہ نواز شریف کو ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس میں فوج جو ہے وہ کنونس ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت اگر کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف کو ملک کے اندر لایا جائے اور اس کو ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنایا جائے، اور اس جو عمران خان ہے جو ایک اینٹی پاکستان ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور افواج پاکستان کے لیے بھی ایک عذاب بن چکا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ اس کے خلاف کارروائی کر کے اسے 15-20 سال کے لیے اس کو سیاست سے نکالیں گے اور شاید وہ پی ٹی آئی پر پابندیاں لگائیں اور پھر نئی جو اس وقت ایک نئی استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے اور نواز شریف کو لایا جائے گا، اس طرح الائنس بنا کے اس طرح کی ایک مخلوط حکومت وہ لانے کی کوشش کریں گے۔